نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کہنے لگے میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. آپ یقیناً میری طرف حد عذر کو پہنچ چکے. پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا. دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی. اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا. موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پر اجرت لے لیتے. اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میری اور تیرے درمیان. اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پہ تجھ سے صبر نہ ہو سکا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. اب یہ 3 واقعات ہوئے اور ان 3 واقعات سے جو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سبق ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ایکچولی ہمیں سم ٹائم نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. ہماری نظریں بھی دھوکا کھا جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہوتا ہے دکھانے کا کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ دیکھتے جاتے ہیں کہ وہ تینوں واقعات جو تھے کیسے کیسے تھے. اب قرآن ہی نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ان 3 واقعات کا کیا تھا. اس میں جو پہلا واقعہ تھا قرآن میں آتا ہے آیت نمبر 79 کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے. میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک باش تھا تو جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا. مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض تھا کہ ایک کشتی میں سوار ہے اور انہوں نے اس کشتی کے کچھ پھٹے جو تھے وہ توڑ لیے. اب ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو تو بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو کشتیوں کو جو بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہوتی تھی ان میں سے ان سے کچھ ٹیکس لیتا تھا. تو اس نے اس کشتی میں تھوڑا سا نقص ڈال دیا تاکہ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی تو وہ ٹیکس ان سے نہ لے سکے جو وہ جبرن ان سے لیتا تھا. تو یہ ایک حقیقت تھی. پھر دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس نوجوان کے جو آگے چل کے جیسے ہم نے دیکھا ایک واقعے میں تو نا انہوں نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے. پھر ایک میں جو انہوں نے کیا تھا کہ ایک جگہ وہ داخل ہوئے اور ایک لڑکے کو پایا اور خضر نے اسے مار ڈالا. اب مار ڈالنا کتنی بڑی بات تھی کہ ایک شخص کو ناحق قتل کر ڈالنا. اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی. اور کیا حکمت دی تھی آیت نمبر 80 میں کہ اس نوجوان کے ماں باپ ایماندار تھے اور ہمیں خوف ہوا کہ کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں. یعنی کہ وہ اولاد جو تھی نافرمان نکلنی تھی. اس نے ماں باپ کو بہت تنگ کرنا تھا فتنہ اور فساد کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس کو مار ڈالا جائے. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کے پروردگار کہ اس کے بدلے اسے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا بچہ عنایت فرمائے. تو یہاں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر اولاد نوازنا چاہتے تھے تو اس لیے اس بچے کو قتل کر ڈالا. اور جسے ایک سبق ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اولاد یا جو مال پہلی تو بات ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ زندگیاں ہمارے پیاروں کی ہم سے لے جاتا ہے اور جو ہمارا چہیتا مال یعنی کہ جو چوریاں غضب ہو جاتا ہے یا کوئی صلاحیت آپ سے غضب ہو جاتی ہے جیسے سم ہاؤ آپ دیکھتے دیکھتے نابینا ہو جاتے ہیں یا سم ہاؤ آپ کے کسی وجہ سے آپ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے یا سم ہاؤ آپ کو کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تمام حکمتیں ہیں. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی ایک زندگی لے جانے میں مال لے جانے میں یہ ڈسیبل کرنے میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مبتلا کر کے آپ کے درجے کتنے بڑھانا چاہتا ہے آپ کے صبر اور شکر کی وجہ سے. تیسرا جو واقعہ تھا کہ وہ ایک وادی میں گیا اور وہاں پہ ان کو بہت بھوک پیاس لگ رہی تھی اور وادی والوں نے ان کی بستی والوں نے ان کو پوچھا بھی نہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے حضرت خضر نے ایک دیوار بنا دی تو جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پہ کوئی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کچھ کھا لیتے. تو یہاں پہ بتاتے ہیں آیت نمبر 82 میں دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے اور میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. تو یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اور تھیں. اب آگے چلتے ہیں جو اگلا واقعہ ہے کہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں.
یہ مشرقین کے تیسرے سوال کا جواب تھا، جو یہودیوں کے کہنے پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کے معنی دو سینگوں والوں کے ہے، یہ نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ یہاں تو واقعی اس کے سر پہ دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پہ پہنچ کے سورج کے قرن یعنی کہ اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا تھا، یا بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دو لٹوں یا دو مینٹوں یا دو زلفوں والا تھا، اور کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے اوپر دو مسلمانوں نے حکمرانی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور یہ ذوالقرنین نے، اور دو کافروں نے دنیا پہ حکمرانی کی، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ تو بہرحال یہ جو ذوالقرنین تھا اس کی فتوحات کا دائرہ مشرق اور مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹیز یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب اور وسائل کی فراوانی سے نوازا ہوا تھا، اور وہ مشرقی مغربی ممالک کو فتح کرتا اور ایک ایسی پہاڑی درے پہ پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہاں یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا، اپنے زمانے کی ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی جس میں تانبے اور اس کو لوہے کو ملا کے سٹیل بنا کر ایک نئی ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی۔ پھر وہ عادل تھا، اور پھر سب سے بڑی بات ذوالقرنین اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا۔ پھر اس کی سب سے اور خوبصورت کوالٹی یہ تھی کہ وہ مٹیریلسٹک نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے انتہا نوازا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ عاجز تھا، وہ تکبر نہیں کرتا تھا، دولت کا حریص نہیں تھا۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین پہ قوت عطا فرمائی، اسے ہر چیز سامان بھی عنایت کر دیے، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا اور یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر، یعنی کہ ہم نے اس قوم پہ غلبہ دے کے اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کر دے یا قیدی بنا لے یا فدیہ لے کے بطور احسان چھوڑ دے۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب کرے گا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ پھر وہ اور رام کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب نہ تھی، یعنی کہ اپنی زبان کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب ایک قوم کے پاس آئے اور ان کو ایک قوم جو تھی پہاڑ کے اوٹ سے ایک آتی تھی جو ان کو بہت تنگ کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ہماری بچاؤ کا سبب کریں اور آپ چاہیں تو ہم آپ کی کچھ آپ کی مدد کریں۔ تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ پتہ چلتی ہے ٹیم ورک کی، مین پاور کی۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ قوت طاقت سے میری مدد کرو، اور یاجوج ماجوج یہ دو قومیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کی تعداد دوسری انسانی نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور جہنم میں زیادہ تر یہی یاجوج اور ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ میں تم سے اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ یعنی کہ ایک نئی ٹیکنیک رکھی، لوہے اور تانبے کو پگھلایا تو وہ سٹیل بن گیا۔ بس نہ تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یعنی کہ اتنی وہ سلپری تھا اور اتنا وہ اسٹرانگ تھا کہ نہ وہ سوراخ کر سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں اتنی عاجزی کہ یہ بھی کہا کہ یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اور جب رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، یعنی کہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اس وعدے سے مراد ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، یعنی کہ یاجوج ماجوج،
اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو وہ پھر کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے, پھر وہ دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے, زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے, یہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے, پھر بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. اور قرب قیامت میں ایک حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. بہرحال اس طرح ان کا انجام ہوگا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن کر بھی نہیں سن سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ میرے سوا اور میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے کہ ان کے اعمال غارت ہو گئے. پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. بہرحال یہ قیامت کے دن کا پکچرائزیشن ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا. اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, مچھر کا پر. کبھی مچھر کو پکڑے ذرا, مچھر کو, اچھا پہلے تو بات ہے مچھر کو کیسے پکڑیں گے. اچھا مچھر کو پکڑ لیا تو اچھا اس کا پر کیسے پتا چلے گا, کیونکہ جیسے آپ پکڑیں گے اس کا پر تو ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا اتنی حقیر ہے اور جتنا مچھر کا پر. اور یہاں بتایا گیا کہ قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر انسان کو ری ڈیزائن کریں گے. اس کی جو سکن ہے اس کو بہت فربا کر دیا جائے گا تاکہ وہ دوزخ کا, جہنم کا, آگ کا مزہ چکھ سکے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کی سکن کے اوپر پین ریسیونگ سیلز ہوتے ہیں. یہ جو آپ کی سکن, جو ہمیں, آپ سوچیں ذرا ایک شخص کو ذہن میں لے کر آئیں جب اسکیلیٹن ہوتا ہے, کتنی نفرت اور کتنی کراہت آتی ہے دیکھ کر. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا حسین بنایا کہ اس سکن سے ہماری اس جو ہمارا جو ہڈیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے کور کیا. اور یہ جو سکن ہے, اسی سکن کے اندر لوگ سائنٹسٹ ریسرچز کر رہے ہیں. آج کل کی جو سائنس ہے کہ اس میں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ پتا چل سکے کہ جب ہم بولتے ہیں تو یہ ہماری سکن از اے بیسٹ ریکارڈر. یہ آپ کی تمام چیزوں کو ریکارڈ کر لیتی ہے اور بیسٹ اس وقت وہ کر رہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں ان کی سکن پہ ریسرچز کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اس سکن سے اس کرائم کا تمام جزیات کو نکال سکیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ میں ہر بندے کی ریکارڈ کر رہا ہوں, ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سکن کے اندر آپ کے پین ریسیونگ سیلز ہیں. اور آپ ایکسٹریم برن کا اگر آپ کیس دیکھیں نا, اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھیں جو ایکسٹریم برن کا کیس ہوتا ہے جس میں اس کی سکن جل جاتی ہے, تو آپ اس کی سکن, اس کو کچھ بھی ہلائیں یا اس کو کوئی بھی پرک کریں تو اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ جب سکن آپ کی جب جل جاتی ہے تو پین حاصل کرنے کی صلاحیت آپ کی سکن میں ہے, اور سکن جل جائے گی تو پھر وہ پین آپ کو محسوس نہیں ہوگی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں آپ کی سکن کو ری ڈیزائن کریں گے. اتنے زیادہ, یعنی کہ بہت کچھ ہے اگر میں اس پہ بتاؤں کہ کس طرح موٹا اللہ تعالیٰ کرے گا تاکہ آپ اس چبھنے کا, اس جلنے کا مزہ چکھیں. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جہاں جہنم سے ڈرا رہے ہیں, برائی سے ڈرا رہے ہیں, فوراً ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 106, حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیت اور میری رسولوں کو مذاق میں اڑایا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام کیے اچھے کی, یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے. دعا مانگ لے, اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسالک جنت الفردوس, اللہم انی اسالک جنت الفردوس, اللہم انی اسالک جنت الفردوس. کہہ دیجئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا, یعنی کہ ایٹرنل لائف ہوگی. آیت نمبر 109 میں تھے, کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا. گو ہم اس جیسے اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسے ایک انسان ہوں, ہاں میرے جانب وہی کی جاتی ہے, سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو, اسے چاہیے نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اب یہاں پہ کلمات سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم, اس کی حکمتیں, اس کے دلائل. انسانی عقل
اس سب کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کے مثل اور بھی سمندر اور سب سیاہی انک پاٹس میں بدل جائیں, قلم گھس جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں آ سکتی. یہ ہم نے تمام واقعات میں دیکھا. جیسے ہم نے واقعہ خضر میں دیکھا کہ جو حقیقتیں نظر آ رہی تھیں لیکن حکمتیں اور تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم ہے. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پہ کی جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے, یعنی کہ بھڑک اٹھا ہے, یعنی کہ گرے ہیئر ہو چکے ہیں, لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا. یہ دعا کرتے رہا کرے. وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی. ایک تو شیطان کا سب سے بڑا جو حربہ ہوتا ہے وہ ہمارے منہ پہ نا اف اینڈ بٹ لگا دیتا ہے. جب ہمارے منہ پہ آتے ہیں نا کاش, یوں, اگر, تو یہ اور پھر آپ مایوس ہو جاتے ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کی بھی پیغمبروں کی دعائیں بھی فوراً قبول نہیں ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے. 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کو آپ دیکھیں کتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی. تو اسی طرح بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو دعا کا بتایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے کریں, چپ کے. اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور اتنا کنوکشن ہو دعا میں کہ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا. پھر آگے چلتے ہیں. مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے. میری بیوی بھی بانجھ ہے, بس تو مجھے اپنے پاس وارث عطا فرما دے. اب یہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, یہاں پہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے دعا ایک مانگی جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو, اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے. تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اپنی اولادوں کا اپنی دعاؤں کو آپ ذرا چیک کریں کہ میں دعاؤں میں اپنے اولاد کے لیے کیا مانگتی ہوں, آپ کیا مانگتی ہیں. میں نے بہت ڈیٹیل سے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ وہ دعا مانگ رہی کہ میرا اللہ کا مقبول بندہ بنا دے, اور اتنی فکر کہ میری اولاد اور اس کی آگے سے اس کی جنریشن کو بھی اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ کا مطلوب با کردار انسان بناتے. اللہ تعالیٰ ہم بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ با حیا, با کردار, با پردہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کا فرما بردار بنا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے ذکریہ, ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں دیا, اور یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ تھا, یحییٰ. ذکریہ کہنے لگے میرے رب, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا, میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا ہے. تیرے رب نے فرما دیا کہ بس مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے, وہ تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. اب یہ بتائیں کہ فرشتوں نے حضرت زکریا کا یہ تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا, اور باقی تمام انسان کو ماں اور باپ کے ساتھ بنایا. اور خاص طور پہ حضرت اسحاق اور حضرت یحییٰ کو, یہ وہ دو کیسز تھے جو بانجھ تھے, جو ایکسٹریم انفرٹائل کیسز تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا. اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ان تمام لوگوں کے لیے جو اولاد کی خواہش مند رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو لوگ بیٹے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت, زندگی, تندرستی والے بیٹے عنایت فرما دے, آمین. اور جو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو سہلیا رکھ, اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ رکھ, اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بچے بنا دے ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا کہ تیری علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی شخص سے بول نہ سکے گا. اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آ کے اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اب وہ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو گویا عبادت گاہ میں رہ کے اللہ کی عبادت کرنا ایسا ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے. یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اگر خاموش بھی ہے, جیسے اس وقت آپ خاموش سن بھی رہے ہیں, تو اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں.
اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے اسے لڑک پن میں ہی سے دنائی عطا فرما دی. اب اچھا اس کا پوری کانٹیکسٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے ہم نے آل عمران میں پڑھا تھا، آل عمران جو تھے حضرت مریم کے والد کا نام تھا. ان کے گھر بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ان کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ نے اولاد دی تو میں اس کو مسجد میں مجاور بنا دوں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی والدہ کو جب بچہ جنا تو وہ بیٹی نکلا، تو جس پہ وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں نے تو مسجد کی خدمت کے لیے لگایا تھا، تو یہ تو بیٹی ہے، تو بیٹی تو وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کر جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی مریم سے جو کام لینا تھا وہ ایک مرد سے وہ لڑکے سے وہ کام نہیں لیا جا سکتا تھا. اور اسی طرح حضرت مریم کو ایک حجرے میں رکھا گیا اور وہاں پہ ان کا کفیل جو تھے، اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جو مریم تھی وہ جب پیدا ہوئی اور ایک حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتی تھی، تو پھر ان کی کفالت کے لیے ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو اس پہ باقاعدہ کرے ڈالے گئے اور جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا جو ان کے خالو بھی تھے. اور پھر وہ صرف ان کے حجرے میں جاتے تھے اور ان کو جو کھانے پینے کا سامان دیتے تھے، لیکن جب وہ جاتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس انواع اقسام کے موسمی اور بے موسمی پھل ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے پہ حیران ہو جاتے تھے. اور اسی پہ انہوں نے سوچا کہ کتنی مقدس جگہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا، اور حضرت مریم کو بھی بنا مرد کے چھوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلمے سے ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں کچھ 6 مہینے کا فرق تھا اور یہ آپس میں خالہ زاد بھی تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا کہ اس کی نشانی کہ آپ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ نے خاموش نہیں رہنا، آپ نے تسبیح اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے. اور جسے ہمیں بھی ایک نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو، ایک تو ویسے بھی، لیکن جب خاص طور پہ، تو پھر ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دنائی عطا فرمائی. یہ چوزن تھے بچپن ہی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی اور پرہیزگار شخص تھا. اب ان کی کریکٹرسٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ دنائی عطا فرمائی، اور پھر شفقت، نرمی تھی، ان کی پرسنالٹی میں پاکیزگی تھی. اور پھر ان کی پرسنالٹی کا ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ وہ اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ٹریٹ ہے جو قرآن میں بتایا گیا کہ وہ اولاد ایسی تھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی. اور یہ اتنا خاص کریکٹر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرما دیا. اور یہ ہمارے اولاد کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمارا اس نے سلوک کیسا ہونا چاہیے. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اب یہ جو ہے اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ 3 موقع ہوتے ہیں جو انسان کے لیے سخت وحشتناک ہوتے ہیں. نمبر 1، جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، یہ وہ چیزوں پہ ہے سلام، جس دن وہ پیدا ہوا، جب وہ رحم مادر سے پیدا ہوا. دوسرا، جب موت کا شکنجہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جس دن وہ مرے گا. اور تیسرا، جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گھرا ہوا پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں جگہ میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ گھر گئے لوگوں سے علیحدہ ہو کے ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا اور یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو 12-13 سال کی تھی اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پاکیزگی اور شرم اتنی دے دی تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں آئے تو وہ ڈر گئی کہ یہ بری نیت سے آیا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہو، میں اللہ کا قاصد ہوں اور یہ خوشخبری دینے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عنایت فرمائے گا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گرے باندھے، پھونک مار دی، جس سے اللہ کے حکم سے ان کو حمل ٹھہر گیا. اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اس نے کہا بات تو یہی ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ
کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر پیدائش کے ہر طریقے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ آیت نمبر 22، بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، اور پھر درد زے اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل گیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی۔ تنے میں سے نیچے سے ہی آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تیرے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اور اسی بات کو لے کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک جو پریگننٹ خاتون ہے اس کے لیے کھجور جو ہے ایک بہترین اس کے لیے فوڈ ہے، بہترین انرجی کا ذریعہ ہے۔ اب چین سے کھا پھر اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ یہ اس زمانے میں ایک آواز کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، آواز کا روزہ، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی آواز کا روزہ رکھا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب ہارون سے مراد ان کا کوئی عینی الاتی بھائی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون سے مراد، بہرحال یہ مشابہت بھی ہو سکتی ہے، انہیں اخت ہارون کہا گیا۔ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اعجاز دکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے گود میں بھی اور کہلن ایک بڑی عمر میں بھی آ کے جو بات کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا۔ گود میں یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کو گواہی دی، اور بڑی عمر میں یہ کہ جب ہمارے ایمان کے مطابق جب وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ امت محمدیہ کا ایک فرد بنا کے مبعوث فرمائیں گے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔ اور یہاں پہ انہوں نے مطلب اپنی گود میں سب سے پہلے اللہ کی پریچنگ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، جہاں بھی میں ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا، میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا، ان کے ہر دفعہ نام کے ساتھ ان کی والدہ کا انٹروڈکشن آیا، عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی ہے حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے ویل ہے، ایک بڑے سخت دن کی حاضری، کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ لیکن آج تو یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی میں رہ جائیں گے، اور خود زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے۔ اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں نہ دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں؟ میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانے، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والا اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم اپنے والد یعنی کہ چھوٹے ہو کے اپنے والد کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ اکثر بچے چھوٹے کبھی بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے میں ایک دفعہ بڑا رو رہی تھی تو میری بیٹی نے کہا تم ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، چھوڑیں، کیوں اس بات کو سوچتی ہیں، حالانکہ چھوٹی سی ایک بات تھی، آپ کیوں اس بات کو سوچتی ہیں، چھوڑ دیں۔ لیکن سم ٹائم ایک چھوٹے بچے کا کہا ہوا ایک بات آپ کے دل دماغ میں آتا ہے، ہاں کیوں میں ٹینشن لے رہی ہوں، ہاں چھوڑ دوں اس بات کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن اپنے والد کو مشورہ دے رہے تھے۔ یہاں پہ ہے کہ بچوں کی بات بھی سن لیا کریں، سم ٹائم بچے کبھی بہت اچھی بات کہہ جاتے ہیں، ابا جی مجھے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے،
نہ آ پڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روح گردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، چاہے ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہو، یعنی کہ میرے حال پہ مجھے چھوڑ دے، ورنہ میں کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ توڑوا لینا۔ اب یہ والد صاحب نے کہا اچھا تم پہ سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پہ حد درجے مہربان ہے، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ آسا اللہ اکون ابی دعائے رب شقیہ، پھر کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ جب وہ ان کے والد نے ان کو ڈس اون کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد اور انبیاء کا سلسلہ عطا فرما دیا، اور آپ دیکھتے ہیں اور وہ دونوں کو نبی بنایا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمت عطا فرمائی، ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدا ہونے سے ان کی پوری لائف میں آزمائشیں بہت آزمائشوں سے گزرے، اور ہر آزمائش میں اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، کندن ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ان کی اس کی وجہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب کے بیٹے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ایک زوجہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، اور پھر انبیاء کا سلسلہ جو تھا وہ اتارا، اور پھر آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جن کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے۔ تو موسٹلی انبیاء جو سلسلہ تھا ان کی اولاد میں سے تھا، اور پھر ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجہ کر دیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہر نماز میں جو ہے ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کو درود بھیجتے ہیں، بلکہ مشرقین بھی حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد کا تذکرہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اس قرآن میں موسیٰ کا بھی ذکر بھی کر، جو کہ چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کے اسے عطا فرمایا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ بولے جا رہے ہیں، مخلص، مصطفیٰ، مجتبی، مختار، چاروں الفاظ کا مفہوم ایک ہے، یعنی کہ رسالت اور پیغمبری کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رسول کے عہدے پہ اپوائنٹ کیا تو انہوں نے فوراً ساتھ کہا کہ میرے ساتھ نا میرے بھائی کو بھی کر دیں، یعنی کہ اتنے اپنے بھائی کا ہم اتنا خیال تھا کہ ساتھ اپنے بھائی کو بھی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کو ہوگی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیں۔ اس کتاب میں، یا ہم آگے چل کے واقعہ اور پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے آئے گا، اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کر، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی، اور اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور تھا بھی اپنے پروردگار کے بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام یہ ان کے والد کے دادا تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیے، اور بعض سکالرز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پہ اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ بہرحال اس میں کچھ سکالرز ڈفر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پہ اٹھا لیا ہے، یہی وہ انبیاء ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے بھی۔ ان کے سامنے جب اللہ کے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو یہ سجدے کرتے اور روتے، گڑ گڑاتے اور گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسی ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے، لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی کہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی،
وہاں انہیں نہ تھوک آئے گی، نہ رینٹ، نہ بول و براس، یعنی کہ کسی طرح کی ان کا باتھ روم جانے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. اور ہر جنتی کی 2 میوے ملیں گی، اور ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے. اور یہ صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں. ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے. ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کل چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں. تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں. آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں سب کا رب وہی ہے. تو اسی کی بندگی کر، اسی کی عبادت پہ جم جا. کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے. ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے. حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں. ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا. اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا. حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ادا نہیں ہے. یعنی کہ مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ دوسری مرتبہ. اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں. نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. پھر انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاور ہیں. تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے. یہ تیرے پروردگار کے ذمہ قطعی فیصل شدہ امر ہے. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اس میں گھٹنوں کے بھل گراوا چھوڑ دیں گے. جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے. ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو. اس وقت ان کو صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کون برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے. اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے. باقیات الصالحات، یہ جو میں نے سورہ کہف میں بھی بتائی. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پہ مطلع ہے یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے ہم اسے اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہوتا نہیں. وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. کیا تو نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں. جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کال قرار لے لیا. ان کا کال تو یہ ہے اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو. قریب ہے کہ اس کال کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں اور رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں. یہ پہلے بھی انہوں نے بتایا. شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے. آسمان اور زمین میں بھی جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں. ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں. بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرے گا. یہ آیت نمبر 95 میں نے پڑھی ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 95 ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل کو کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی سے محبت رکھ. پس جبرائیل آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے. بس تمام آسمان والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت و پذیرائی رکھی جاتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگ ہمیں محبت کریں تو پھر کیا کریں کہ ہمیں اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو سب ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے بغیر ریا اور بغیر دکھاوے کے. ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا، تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے. آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارا
آدھا قرآن الحمدللہ ختم ہو گیا، 16ویں سپارے پہ ہم موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قدر آسان اور کس قدر پریکٹیکل اللہ کے الفاظ ہیں اور پریکٹیکل دین ہے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں سے ایک بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طٰہٰ۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تجھ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ ہم مشقت میں پڑ جائیں، دین تو بہت آسان ہے۔ سورہ کہف میں ہے، بس اگر یہ لوگ اس بات قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ بلکہ ہم نے قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا تاکہ ہر انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہے وہ واضح اور نمایاں ہو جائے۔ گویا شقا کے معنی تکلیف اور تھکاوٹ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دین بنایا، ایسے نہیں بنایا کہ مشقت میں تم نے آپ کو خود ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنی رسموں کو دیکھیں، اپنے رواجوں کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہم 4 کپڑوں میں بھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ہمارے اندر ایک وہ جو لیبل لگنے کا، اسٹیٹس کا ایک جو شوق ہے، جی میں تو برانڈڈ کلاتھ کے علاوہ کچھ پہنتی نہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ کے درمیان میں کوئی ریپلیکا پہن کر آ جائے تو آپ کس قدر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انسان کو لباس پہننا ہے ستر کے لیے، اس کی زینت کے لیے۔ اب ہم نے اس لباس کو خود مشقت میں ڈال دیا کہ 10,000 کا لباس، اب اس 10,000 کے ایک عام لون کے لباس کے لیے آپ کے خامدوں کو پھر رشوت لینی پڑے، غلط کام کرنی پڑے۔ ہم کہتے ہیں لیجی کریں، بس ہمیں ہمارا اسٹیٹس ہمیں دیں، کیونکہ میں اس مجلس میں جا ہی نہیں سکتی۔ آپ یقین جانے کہ میں ان کسی ایک ایسی کو بھی جانتی ہوں، ہم لوگ نے تراویاں پڑھنے جانا تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تراویاں ہیں، اب تو مجھے 30 نئے سوٹ سلانے پڑیں گے کیونکہ میں نے تو تراوی میں جانا ہے۔ آپ یہ دیکھیں مشقت میں ہم نے خود اپنے آپ کو ڈالا۔ سیدھا سادہ دوپٹہ، ایک بڑی چادر پہن کے، آپ ایک صاف ستھرا پہن کے آپ روز ایک تراویح پڑھنے جا سکتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر بھی ہم صاف ستھرا، پھر اس کے بعد اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، کتنی ہم نے ون ڈش سے، زبان تو ایک ہے، ایک اس پہ چسکے کے اوپر ہم نے کتنے چسکے چڑھا لیے، یعنی کہ آپ 2-4 اکٹھی چیزیں کھاتے تو ایک چسکا غائب ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا، جس کو ہم کہتے ہیں ہم انڈیلی جا رہے ہوتے ہیں اپنے باڈی کے اندر اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر اپنے رسم و رواج دیکھیں، اپنی شادی اور موت کے جس کے جو فیسٹیوٹیز آپ دیکھیں، مجھے تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ ایک میں نے موت ایک ایسی بھی اٹینڈ کی کہ میں جب انٹر ہوئی تو مجھے سمجھ نہیں آیا، جس طرح وہاں پہ وہ جو ٹینٹس جو لگے ہوئے تھے، جس طرح وہاں پہ ٹیبلز لگی ہوئی تھی، جس طرح کھانا لگا ہوا تھا، اور جس طرح وہاں پہ وہ کیٹرنگ والے پھر رہے تھے، کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا فنکشن ہے، یہ خوشی کا فنکشن ہے یا اداسی کی محفل ہے۔ بہرحال یہ مشقت میں ہم نے خود ڈالا ہوا ہے۔ اور پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سورہ طٰہٰ تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ، یہ تب کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کرتے تھے کہ حضرت عمر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اسلام قبول کر لے، بڑی دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ حضرت عمر جو تھے بڑی پاورفل پرسنالٹی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ اسلام لے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، اسلام میں بہت زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر جب اسلام ابھی نہیں لے کر آئے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن یہ گھر سے نکلے کہ میں آج، یہ ہجرت حبشہ کے زمانے کی بات ہے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل یہ نازل ہوئی، یہ سورہ طٰہٰ جو نازل ہوئی تھی، آپ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ تو کسی نے کہا پہلے جاؤ ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ جب گھر گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے اور سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے۔ بہن نے جلدی سے ان کو دیکھ کے صحیفہ چھپا لیا، اور حضرت عمر نے بہن کو خوب مارا، اتنا مارا کہ ان کا خون نکل آیا۔ ان کا خون دیکھ کے ان کی طبیعت تھوڑی سی نرم ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا سناؤ، یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے پاک ہوں۔ اور پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ پھر وہ غسل کر آئے، پاک ہو کر پھر بیٹھے، اور پھر انہوں نے آپ کو سنایا۔ تو پھر آپ نے جیسے ہی سنا، آپ اسلام لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلے گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے تو لوگ سمجھے کہ یہ نعوذ باللہ قتل ہی کے نیت سے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو پکڑیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو آنے دو، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا۔ جو بات کہنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے، حضرت عمر نان مسلم تھے،
نان مسلم ہوتے انہوں نے قرآن کی آیات سنی اور اسلام لے آئے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہو کے اس قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں، اور اب ہمیں کانشیس مسلمان ہونے کی، شعوری طور پہ مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو راسخ کرنا ہے اور باعمل مسلمان بننا ہے۔ آگے چلتے ہیں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پہ قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہتر نام اسی کے ہیں۔ تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دیتی ہے، بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلے آپ نے دیکھی کہ ان کی برتھ کیسے ہوئی۔ یہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون کو ایک نجومی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، جس پہ اس نے حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے دل میں القا ایک بات ڈالی کہ اس بچے کو ایک تابوت میں، ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کے اس کو پانی میں، دریا میں بہا دیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بڑی ابسرڈ بات لگتی ہے، ایک چھوٹے بچے کو آپ دریا کے سپرد کر دیں۔ بہرحال، اور کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ انہوں نے ان کی بہن کا نام جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم تھا، اور ان کو کہا کہ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور وہ بہن جو تھی وہ بھی شاید 12-13 سال کی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں اور یہ ساتھ ساتھ اس دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ آگے چل کے حضرت آسیہ نے دیکھا، وہ بھی کوئی نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ اس صندوق میں کیا ہے؟ بہرحال ان کی کنیزوں نے گئی صندوق کو پکڑا۔ حضرت آسیہ جو تھی فرعون کی بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور اٹھا لیا اور ان کو کہا کہ میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتی ہوں، اور ان کی اولاد بھی نہیں تھی۔ اور جس پر کہتے ہیں کہ جو فرعون تھا اس نے کہا، اس نے جب اس پہ اعتراض کیا تو انہوں نے کہا یہ تو دیکھیں کتنا معصوم بچہ ہے، اس کے سامنے آپ انگارہ رکھیں، کوئلہ رکھیں، یا آپ اس کے سامنے کوئی موتی یا کچھ اور چیز رکھیں، یہ تو پہچان بھی نہیں کر سکتا۔ اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، کچھ اسکالرس کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ کچھ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ان کے سامنے جب وہی انگارہ یا موتی رکھا گیا تو وہ انگارے کو جو برائٹ کلر تھا اس کو انہوں نے اپنے منہ میں ڈال دیا، جس سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت، تھوڑا سا سٹیمر تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی طرح جب حضرت اور اسی طرح پھر وہ انوسنٹ پروف ہو گئے، اور حضرت آسیہ کے پاس وہ ان کے محل میں پلنے لگے۔ اور پھر جب وہ چھوٹے تھے تو پھر سمجھ آئی کہ اس کو مدر فیڈ کون دے گا۔ پھر لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ کون ان کی آیا، کون ان کی نینی بنے گا۔ بہت سے لوگ آئے، انٹرویو دیے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے پاس جو تھے وہ سنبھل نہیں رہے تھے اور مسلسل رو رہے تھے۔ اور یہاں پہ جو ان کی بہن جو تھی مریم جو تھی، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ ایک میں عورت کو جانتی ہوں، آپ کہیں تو میں ان کو بلا لاؤں، وہ بھی ٹیسٹ کر لیں کہ شاید وہ بچہ سنبھال لیں۔ تو ان کا ہاں جائیں، آپ ان کو بلا لیں۔ اور وہ عورت ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ جیسے ہی آئیں، انہوں نے بچے کو اٹھایا تو بچہ فوراً خاموش ہو گیا اور سکون کی حالت میں ہو گیا، جس پہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ممتا کو بھی ٹھنڈا رکھا، اور انہوں اپنے ہی بچے کو فیڈ کرانے پہ ان کو اجرت بھی ملتی رہی۔ اور پھر اس طرح ایک ماحول، شاہی ماحول میں ان کی پرورش بھی ہوئی۔ اسی طرح وہ بڑے ہوئے تو آگے کہتے ہیں کہ آپ ایک بازار میں جا رہے تھے تو ایک بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ، تو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو انہیں لگا کہ فرعون جو تھا بڑا ظالم مشہور تھا، اور اس کے جو لوگ تھے وہ لوگوں پہ بہت ظلم کرتے تھے، یعنی کہ جتنے بھی اس کے پوسٹ کے لوگ تھے۔ تو اس نے کہا کہ نیچرلی ہو سکتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ مظلوم ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے جب فرعون کے بندے کو جب آپ نے اسے روکا، ایک مکہ جیسے پہلے روکا اور پھر نہیں ہوا تو ایک ایسی مکہ لگایا، تو وہ مکہ اتنا پاورفل تھا کہ آن دا اسپاٹ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی، جس پہ آپ بڑے پشیمان ہوئے، بڑے گلٹ ہوئے، اور بڑے گھر جا کے ہوئے کہ یار اللہ میرے ساتھ یہ کام ماجرا ہو گیا، میرے سے کیسے ایک انسان کا قتل ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے وہ پھر بازار میں آئے
تو دیکھا کہ پھر وہی بنی اسرائیل کا بندہ پھر ایک اور شخص سے لڑ رہا تھا، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم خود ہی جھگڑالو تھے، کل تمہیں ڈیفینڈ کرتے کرتے میں نے اس شخص پہ مکہ مارا اور اس طرح. تو جس پر اس شخص نے واویلا مچا دیا کہ تم نے اگر مزید مجھے کچھ کہا یا مجھے کچھ میرے ساتھ کچھ غلط برتاؤ کیا تو میں سب کو بتا دوں گا کہ کل جو شخص مرا تھا وہ تم نے مارا تھا. ایکچولی وہی بات ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بریکنگ نیوز، کو ویڈیو اور یہ چیزیں نہیں تھی کہ فوراً بات پروپوگیٹ ہوتی. تو اس بندے نے فوراً اس بات کا کیا، تو جس پہ ایک شخص نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ویل وشر تھا، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور جب یہاں یہ بات لوگ بھول جائیں تب آپ دوبارہ آ جائے گا. تب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے، فرعون کے اس بادشاہت سے نکلے، اور نکلتے نکلتے کہیں کہتے ہیں کسی جنگل، کسی دور جگہ پہ پہنچے. تو وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور دو لڑکیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کری ہیں، یا اس کنویں کے اوپر بھاری پتھر ہے اور وہ ان سے وہ پتھر پیچھے نہیں ہو رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پیچھے کیا اور ان کو ڈول بھر کے ان کو پانی نکال کے دیا، جس سے وہ لڑکیاں بہت مشکور ہوئی، اور انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ ہمارے والد صاحب کے پاس تشریف لے کے جائیں تو ہمارے والد صاحب آپ کو اس کا انعام دیں گے. جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس وقت بے گھر تھے اور ان کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بہترین سبب کیا. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے والد جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی واقعہ بڑا ان کی شرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم بہت مشہور ہے کہ کبھی آج تک کسی نے ان کو بغیر کپڑوں کے نہیں دیکھا تھا. اور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ شاید ان کے جسم میں کوئی پرابلم ہے، کوئی داغ ہے، جو ہر وقت اپنے آپ کو لپٹائے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، پتھر، جس پہ آپ پتھر کے پیچھے دوڑے اپنے کپڑوں کے لیے، جس پہ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور بے داغ جسم کے مالک تھے. فی الحال بات کی جا رہی ہے کہ ان کی شرم و حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مشہور ہے کہ جب ان لڑکیوں نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو اپنے والد کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو جب لڑکیاں آگے جا رہی تھیں تو ان کے دوپٹے، ہوا سے ان کا دوپٹہ اڑا تھا، تو اور بہت ایک تھا کہ ان کی نظر شاید ان کے جسم پہ پڑ جائے. تو آپ نے نظریں جھکائے ہوئے ان کو کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ میرے پیچھے چلو، اور مجھے آپ پتھر کی ڈائریکشن سے آپ مجھے بتاتے جانا کہ میں نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے یا اسٹریٹ جانا ہے. اور آپ آگے چلتے رہے اور وہ جو لڑکیاں تھیں آپ کے پیچھے چلی، اور اسی طرح پہنچتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی یہ پاک بازی، ان کی یہ شرم اور ان کی یہ ہمت کہ اتنے جوان مرد تھے کہ پتھر کو پیچھے کر لیا، اور اتنی شرم ان کی، انہوں نے ان کی بیٹیوں کا شرم کا لحاظ کیا. تو انہوں نے ان کو آفر کی، کیونکہ اس زمانے میں ایک نامحرم کو رکھنے کا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا، اس کو کیسے پناہ دی جائے. تو تب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ میری بچیوں میں سے ایک کو ساتھ نکاح کر لیں تاکہ آپ محرم بھی بن سکیں اور آپ کو یہاں پہ رہنے کا اور کھانے پینے کا بھی سامان مل جائے. بس آپ نے یہ کرنا ہے، 8 یا 10 سال آپ رہیں گے، اور پھر 8 یا 10 سال بطور حق مہر آپ یہاں پہ رہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جہاں چاہیں جانا جا سکتے ہیں. جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات قبول کر لی، اور کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں آپ 8 یا 10 سال آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے. پھر ان کو اپنے ایک دن وطن کی یاد آئی، اور پھر آپ وہاں سے نکلے. اور پھر جب آپ وہاں سے نکلے تو پھر یہ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے لیے میں نے پوری سٹوری آپ کو سنائی ہے کہ آپ راستے میں تھے، اور وہی بات ہے کہ شام کو وقت تھا، اور ظاہر ہے اس وقت کوئی لائٹس نہیں تھیں، کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں تھا، اور کپڑے بھی اتنے وہ نہیں تھے جیسے آج کل ہم ذرا ٹھنڈ لگتی ہے تو ہم ایک کے اوپر لیئر، دوسری کے اوپر تیسری لیئر چڑھا لیتے ہیں، جی یہ جی میرا اندر کا انٹر اور یہ میرا اندر کا انر، اور پھر اس کے بعد دوسرا، پھر سویٹر، پھر کوٹ، اور پھر شال. تو وہاں پہ اس زمانے میں اتنا آپ کی لیئرز بھی نہیں تھیں، اور ٹھنڈ کا بھی عالم تھا، اور آپ ایک راستے میں تھے. تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید آپ کی بیوی جو تھی حمل سے تھی، اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں. تو انہیں دور سے ایک آگ نظر آئی، یا انہوں نے کہا روشنی نظر آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں تو میں وہاں پہ جاتا ہوں اور میں آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں، تاکہ یا میں آگ تاپتا ہوں، یا اس طرح کے انہیں شعلے ان کو نظر آئے کہ میں آگ لے کے آتا ہوں یا روشنی لے کر آتا ہوں. تو یہاں پر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ. اب یہاں پہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ وادی طوا کا نام ہے، اور یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ اپنے جوتے اتار لو، تو یہاں پہ ایز اے ریسپیکٹ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جوتیاں اتار لے. وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان کے ساتھ جو ہم کلام کیا، اس لیے ان کو کہتے ہیں نا کلیم اللہ. تو انہوں نے کہا
کہ یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میرے یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اب آپ یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا اور نماز کا حکم دیا کہ جب بھی میں تجھے یاد ہوں نماز پڑھ۔ اچھا، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب ان کا یقین پس اب اس کے یقین ہے سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام کے ساتھ آپ کو فوراً آپ کی نبوت کے لیے آپ کو 2 میریکلز دیے۔ اے موسیٰ، میں تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس میں میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات کرنے میں نا ذرا کہ زیادہ مجھے ان کی کنورسیشن زیادہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے جسے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور مجھے سے بہت سے فائدے ہیں۔ فرمایا اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، اور ڈالتی وہ سام بن کے دوڑنے لگی، یعنی کہ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے موجزہ دے دیا کہ آپ کی جو عصا تھی وہ سام بن گئی۔ فرمایا بے خوف ہو کے اسے پکڑ لے، ہم اسے اس پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں آگے ایک آیت میں تھوڑا سا کچھ یوں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی تو وہ ڈر کے مارے دوڑے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا اور ان کو کہا کہ ڈرے مت اور اس کو پکڑ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کرج اور ہمت دی کہ انہوں نے اس جو سانپ بن چکا تھا اس کو ہاتھ لگایا، وہ دوبارہ سے عصا بن گئی۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے، اور یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت پہ اپوائنٹ کیا تو 2 بڑے کام تھے۔ نمبر ایک آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ نبی، رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے احکامات پڑھ پڑھ کر سناتے رہے۔ اور نبی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی ایک رسول کو اسپیسیفکلی ایک خاص جگہ ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا جائے تو اس کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبی کی جان کا تحفظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید 313 سے 314 جو تھے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ وہ نبی تھے۔ ان کو ایک اسپیسیفک حضرت فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ نمبر 1 کہ فرعون بہت ظالم ہے، سرکش ہے، اور اس نے بہت ظلم مچا رکھا ہوا ہے بنی اسرائیل پہ اور ان کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ اور دوسری بات، بلکہ وہ پہلی بات یہ کہ حضرت جو فرعون تھا وہ شرک کرتا تھا، اس کو اللہ کی دعوت دی جائے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ اب یہاں پہ دعا جو ہمیشہ میں آپ کو اس لیکچر سے پہلے پڑھتی ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اب یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے، آمین، میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے، آمین، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، آمین، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ آج ہم جو قرآن کا جو میسج پڑھیں اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے اسی طرح منو ون اللہ تعالیٰ بغیر کسی شک اور شبے کے اور بغیر کسی ایگزیکٹلی جو مفہوم ہے اللہ تعالیٰ وہ میرے دل میں ڈال دے اور میرے عمل میں ڈال دے۔ اب یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک واقعہ تھا جس میں آگ اور انگارہ انہوں نے منہ میں ڈال دیا تھا، تھوڑے سے اسٹیمر ان میں آ گیا تھا، تو اس میں اور یہاں پہ دیکھیں وہ اپنے بھائی کے بھی بڑے خیر خواہ تھے، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت پہ عہدے پہ فائز کیا تو فوراً کہا کہ میرے بھائی کو بھی پلیز میرے ساتھ بنا دیں، کیونکہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم بہترین طریقے سے اللہ آپ کا پیغام ایک ظالم فرعون کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کر سکیں گے۔ اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اسے میری کمر کس دے۔
اسے میرا شریک کار کر دے. دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بہن بھائیوں کی سبلنگز کی محبتیں اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی بہن بھائیوں کی محبتیں تب تک ہوتی ہیں جب تک وہ ان میرڈ ہوتے ہیں, اور جیسے ہی میرڈ ہوتے ہیں سب اپنی اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو کسی کا خیال نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب بہن بھائیوں کی دلوں میں دل جو ہے ملا دے, امت کے بھی اور جو سگے بہن بھائی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کے رشتوں کو ملا دے. اللہ تعالیٰ جو بے چینیاں, جو غلط فہمیاں, جو گرجز ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے درمیان میں سب کو مٹا دے. اللہ تعالیٰ ہماری جس کو کہتے ہیں نا ایک یونٹی کر دے, ایک امت واحد کر دے اس اسلامی امت کو. اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں. تو ایک اور چیز بتائی گئی کہ تسبیح ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور بکثرت تیری یاد کرے, بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھانے والا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے, ہم نے تجھے پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا. قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی احسان کیا تھا کہ جب فرعون نے لوگوں کو بیٹوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو یہ القا کیا تھا کہ وہ ایک شیر خوار بچے کو تابوت میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دے. جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. یعنی کہ میرا اور اس کا دشمن فرعون. آپ دیکھیں جو فرعون جس بچے سے بچ رہا تھا وہی بچہ اس کی محل میں پرورش پایا, اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی. اب ان کے ٹریٹس بتائے جا رہے ہیں تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کہو تو میں اس کا پتہ بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے. اس تصویر سے ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پہنچا دے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. یہ وہی جو حضرت مریم خالی جو ان کی بہن مریم تھی, انہوں نے حضرت آسیہ کو اپنی والدہ کے بارے میں بتایا. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اور اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا, غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا. پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا, پھر تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا. اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. ہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سستی نہ کرنا. تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بڑی سرکشی کی ہے, اسے نرمی سے سمجھاؤ, شاید وہ سمجھ لیں یا ڈر جائے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں تو خوف ہے کہیں فرعون ہم پہ کچھ زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے. جواب ملا تم متلقن خوف نہ کرو, میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا. جیسے میں نے بتایا نا کہ نبی کا خاص اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں. آیت نمبر 47, تم اس کے پاس جا کر کہو ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, ان کی سزائے موقوف کر. ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے. ہماری طرف وہی کی گئی جو جھٹائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے. فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا میرا رب ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی اور پھر راہ سجا دی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے. یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا اور جیسے میں نے بتایا نا سکن جیسے چڑھا دی. اور راہ سجائی کا مطلب ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی فزیکلی نیڈز کے حساب سے اس کا ہیبیٹیٹ یعنی اس کا کھانا پینا, اس کا رہن سہن, وہ تمام طریقے سے سکھا دیے. یعنی کہ جو اس کی سروائیول رہنے کے لیے جو چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو مہیا کر دی. اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. تو اب یہ فرعون نے بات پھیرنے کے لیے سوال کیا کہ پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے دنیا سے چلے گئے ان کا حال کیا ہے. جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے, نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستہ بنائے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہم تو دنیا میں بناتے ہیں نا انفراسٹرکچر, روڈز اور یہ پل چھل بنا کے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا تو اس کا انفراسٹرکچر بھی بنایا, اس میں تمام چلنے کے راستے بنا دیے اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے. پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں. تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ, کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں پھر لوٹائے جائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے.
ایک ہی آیت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کی تینوں سٹیجز بتا دی کہ اسی میں پیدا کیا، اسی میں لوٹائے گا اور اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا. ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے، نہ تو اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دن چڑھے مقابلہ ہوا تاکہ دن کی کلیئر روشنی میں لوگ دیکھ سکیں جادو کا اور معجزے کا فرق دیکھ سکیں، اور بہت سے لوگ اس معجزے کو دیکھنے کے لیے اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. بس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر آ گیا. موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اور افطرا نہ باندھو، وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے گا. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھڑی. بس یہ لوگ آپس میں مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپ کے مشورے کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کے باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں. جیسے سورہ روم میں آتا ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر ریچھ رہا ہے، یعنی کہ ہر بندے کو اپنا مسلک اپنا مذہب اچھا لگتا ہے. تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھاؤ نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ اور جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک اور صورت میں پورا اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ پھر فرعون نے اعلان کیا پورے شہر میں کہ جتنے بھی جادو جو ہیں سب جادوگر اس کی جادو کا توڑ لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور سب جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم توڑ لے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، یعنی کہ ایک اچھی پوسٹ پہ تمہیں نواز دوں گا. اور پھر جب یہ مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا جی پہل کون کرے؟ اب یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ لکڑیاں ڈالی تو وہ یوں لگا پورے میدانوں میں ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں. یہ ان کی نظر بندی تھی، میسمرائزیشن تھی. بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے اور ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے گا. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف جادوگروں کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں بھی آئیں کامیاب نہیں ہوتے. یہاں قرآن میں لکھ دیا گیا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون کہنے لگا کیا میری اجازت سے پہلے تم اس میں ایمان لائے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. سن لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کے تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی لٹکا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جادوگروں نے جب دیکھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ سانپ ہوتے ہوتے بڑا ایناکونڈا بن گیا اور اس نے ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا. جس پہ جادوگروں کو تو پتا چل گیا کہ وہ جو کر رہے تھے وہ تو نظر بندی تھی اور معجزہ تو یہ ہے، اور وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئے. جس پہ فرعون کو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ اپنے اس جو وہ ہار گیا تھا اس ہار کو محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سولی کا بھی ٹرینڈ سیٹر ہے. بروٹیلٹی اس پہ ختم تھی، اتنا ظلم کرتا تھا اور ظلم کی مختلف اقسام تھی کہ میں الٹے پلٹے ہاتھ پاؤں کرواؤں گا، سولی پہ ٹنگوا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے، ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پہ جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس اللہ پہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے اس دنیاوی زندگی میں ہی ہے. اب دیکھیں ان جادوگروں کا ایمان دیکھیں، ان کی اسٹرانگ دیکھیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دیکھ لیے ہم اللہ پہ ہی یقین لائیں گے. اب آپ فرعون آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، جو کچھ کریں گے اس دنیا میں کریں گے نا، ہمیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فائدے نظر آ رہے ہیں. ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے. اور خاص جادوگری کا گناہ جس پہ تم نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہی بہتر اور بہت باقی رہنے والا. بات یہ ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کے حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشہ والی جنتیں جن کے نیچے لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے. ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا
پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون کو کوئی بل نہیں بنا کہ میں ان کو کوئی جواب دے سکوں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کو لے کے آپ یہاں سے نکل چلیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کے نکلے تو پہلے تو موسیٰ فرعون نے جانے دیا، لیکن پھر اس نے ان کا تعاقب کیا، اور یہاں پہ پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے جب اس دریا پہ لاٹھی ماری، اپنا عصا مارا، تو وہ ایک برج بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان نے ان کو کراس کر لیا، اور فرعون جب مڈ آف اس دریا کے آیا تو اللہ کے حکم سے وہ دریا غائب ہو گیا، اور فرعون اور اس کی جو قوم تھی وہ ڈوب گئی۔ ایسا عبرت فرعون کی لاش کو جو تھا ابھی بھی کہتے ہیں کہ سمندر کے پاس سمندر نے اگل دیا، اور یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ مصر میں کسی حنوط زدہ پڑی ہوئی ہے۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پہ چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتار دیا۔ مزید عنایات بتائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل پہ کہ ایک تو فرعون کی غلامی سے نجات دیا، کھانے پینے کی چیزیں اتاری، من و سلوہ اتارا، اور تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں سے حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ مغفرت الہی کے مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، کفر اور شرک سے توبہ کریں، یعنی کہ جو غلط کر رہے ہیں کام، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان سے دل میں ندامت لے کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ دوسری بات، ایمان لے کر آئیں۔ تیسری بات، عمل صالحہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات، استقامت، یعنی کہ ایمان، دعا مانگے کہ آپ کو حالت ایمان پہ موت آئے، یعنی کہ پھر آپ نے مرتد نہیں ہونا۔ اور یہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ تو نصوح کیسے کی جاتی ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی کرائم کیا ہو، آپ آنکھوں میں آنسو لے کر آئیں۔ اور بعض تو ہمارے کچھ اسکالرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آنسو نہیں بھی آ رہے تو آنسو لے کر آئیں، یہ سوچ کے کہ میرا فلانا کپڑا جل گیا یا مجھے وہ چیز نہیں ملی، کسی بھی طرح سے آپ آنسو لائیں اور دل میں ندامت محسوس کریں کہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میں اس کو قبول کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، غفور ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو غلطی آپ نے کی، اس غلطی پہ آپ اصرار نہ کریں، یعنی کہ آپ دوبارہ اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے غلطیوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آیت نمبر 83، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا۔ اب سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل، آپ نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لینے کوہ طور پہ گئے، تختیاں لینے، اور ساتھ جو تھے 70 جو تھے بنی اسرائیل کے ایلیٹ سرداروں کو بھی ساتھ لیا، ان کو لے کے آپ وہاں پہ گئے، اور آپ نے اپنے پیچھے بھائی حضرت ہارون کو کہا کہ پیچھے سے میری قوم کا خیال رکھنا، یہ پھر شرک میں نہ ڈوب جائیں۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ اب سامری کیا تھا؟ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑا، اس نے کیا کیا، جیسے ہی اسے پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، تو اس نے کیا کیا، لوگوں کو ڈی ٹریک کیا، شیطان کے اس کے اندر آیا، اس نے بہکاوا دیا، اور لوگوں کے زیور لے کر اس نے ایک بچڑا بنایا، اور وہ ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور اس میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی خاک تھی وہ ڈالی، اور کہتے ہیں کہ اس کو ذرا وہ ہلاتا تھا تو ریٹلنگ سے اس میں ساؤنڈ ایک آتی تھی، جس میں وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ جس میں ہوا آتی ہے، اور وہ کہتا تھا، بنی اسرائیل کو گمراہ کرتا تھا کہ یہ دیکھو یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ اس نے بہت بڑا کرائم کیا تھا، یعنی کہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، مشرک سے، فرعون سے نجات دی، اور وہ پھر جو تھے ایک شرک میں ڈوب گئے، ایک بچڑے کو پوجنے لگے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کے رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات ایک قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، کس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی کہ بچڑے کا بت جس کی گائیں کی سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگا یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا، یعنی کہ غلط اس نے سامری نے بات کی۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ اس کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یعنی کہ کتنی ایبسرڈ بات ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ایک بت بنا کے آپ سوچ رہے ہیں
کہ وہ آپ کو نفع اور نقصان کر دے, اور ان کے اوپر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا, اتنا بے بس ہے یہ بچڑا. ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا کہ اے میری قوم والو, اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی, تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے, تم سب میرے تابع داری کرو, میری بات مانتے چلے جاؤ. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی ہارون جو تھے انہوں نے ایکسٹریم حد تک کوشش کی کہ لوگوں کو اس شرک سے بچا سکے. انہوں نے جواب دیا موسیٰ کی واپسی تک ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے. موسیٰ کہنے لگے اے ہارون, انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے تجھے کس چیز نے روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا, کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون نے کہا ہے میرے ماں جائے بھائی, میری داڑھی نہ پکڑ اور نہ سر کے بال نہ کھینچ, مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں فرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا. اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی, تو انہوں نے سب سے پہلے کیئر ٹیکنگ کے لیے کس کو بٹھایا تھا؟ حضرت ہارون. حضرت ہارون کے ساتھ ان کا ایک بھائی بھی تھے, ایک تعلق بھی تھا, تو ان کو ان کی داڑھی پکڑ لی, ان کے سر کے بال جیسے کھینچے کہ تم نے کیوں نہیں خیال رکھا میری قوم کا. تو جس پہ انہوں نے حضرت ہارون کا بھی آگے سے محبت دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ دور کی. تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب دو بھائیوں میں یا دو کسی بھی قبیلوں میں, قوموں میں, رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے تو سب سے پہلے کوشش کریں مس انڈرسٹینڈنگ دور کریں. ایک غصے میں ہو اور دوسرا بھی آگے غصے سے جواب دے تو بات بنے گی نہیں. ایک اگر غصے میں ہے تو دوسرا خاموش ہو کے سنے, اور جب اس کا غصہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سمجھا سکتے ہیں. اکثر یہاں پہ میری بہنوں کو شکایت ہوتی ہے کہ میاں بیوی بہت سخت جھگڑتے کرتے ہیں, ہسبینڈ بہت گالیاں نکالتا ہے, بہت سخت رویہ اختیار کرتا ہے, تو میں کیا کروں؟ تو ہم یہاں رویے سے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے واقعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اگر میاں بہت بول رہا ہو, بڑی بڑی گالیاں نکال رہا ہو, بہت غلط آپ کے ساتھ سلوک کر رہا ہو, تو بیوی کا فرض یہ ہے کہ خاموش ہو کے اس کی بات کو غور سے سنیں. اچھا بے شک دل سے غور سے سنے نہ سنے, اپنی باڈی لینگویج میں اپنے ماتھے پہ فون نہ ڈالے, جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑی تابع داری سے اس کی بات سن رہی ہے اور کسی بات کا جواب نہ دے. وہ بولتا جائے گا بولتا جائے گا بولتا جائے گا, آپ بس خاموشی سے سر جھکا اس کی بات سنتے جائیں, اور جب وہ بند ہو جائے گا, جب تھک کے وہ خود ہی باز آئے گا, تو پھر آپ کہیں گی بہت پیار سے کہ آپ کے لیے چائے لاؤں یا آپ کے لیے پانی لے کے آؤں, آپ کو میں کیا پیش کروں. اور کیونکہ یہ آپ نے پانی کو چیز پلانی ہے تاکہ ان کا غصہ جو ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں معاملات تھوڑے ضرور بہتر ہوں گے. ہم یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہسبینڈ نے بولنا شروع کیا, ہم نے بھی تابڑ توڑ جملے شروع کر دیے. آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ کی ماں بہن, آپ کو اللہ تعالیٰ وہ یہ کرے, وہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہو. یہ جو ہم جواب دے ہی شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ بات کو بڑھا دیتے ہیں, آگ بھڑکا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ان کے دیکھا کہ آپ نے اپنی بہت تحمل سے ایک کا پوائنٹ آف ویو سن کے پھر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کو اس کو کلیئر کرنا ہے. ایکچولی بہت سے تعلقات اس لیے بھی خراب ہوتے ہیں کہ ہم دلوں میں گرچز ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, غلط گمان رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ہائے وہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے, یہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی, تو میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھری, یعنی حضرت جبرائیل سے, اور اس میں ڈال دیا, یا اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی. کیا اچھا کہا, اچھا جا, دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا, ڈونٹ ٹچ می, اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے کہ جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا. اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لے جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا, ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے. اب ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کی شرک اللہ تعالیٰ کے مقابل قرار دیا جاتا ہے اس چیز کو بالکل ختم کر دینا ہوتا ہے, وہ فتنہ ہی بالکل ختم کر دینا ہوتا ہے. اور یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سامری کو یہاں پہ کہا گیا نا کہ ڈونٹ ٹچ می, کہتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی ڈیزیز لگ گئی, اس کو ایسی بیماری لگ گئی, ایسے بخار میں مبتلا ہو گیا کہ جب یہ انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا کہ مجھے مت چھونا. یہ انسانوں کی بستی سے نکل کے جنگل میں چلا گیا, اور کہتے کوئی چھو لیتا تھا تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا تھا, اور یا جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی اس نے یوں گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنایا گیا. یعنی کہ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا وہ ہیلا اور فن اور مکر اختیار کرے گا, دنیا اور آخرت میں اس کی سزا اسی حساب سے شدید ترین ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے, اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں, اس کا علم تمام چیزوں پہ حاوی ہے. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں, اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس نصیحت فرما چکے ہیں. اسے جو منہ پھیلے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا.
اور جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی نیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے ہم تو اس دنیا میں صرف دست ہی نہیں رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی رات والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے، وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا، جس میں نہ تو کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو میں قیامت کا یہ بیان بتاؤں گی جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے، جو کچھ ان کے آگے پیچھے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس زندہ اور خبرگیر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نے کمال کرے اور ایماندار بھی ہوں تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پہ عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائے یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔ بس اللہ تعالیٰ عالی شان اور سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا، رب زدنی علما۔ ہم نے آدم کو پہلی تاکیدی حکم دے دیا ہے لیکن وہ بھول گیا، ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کیا، آبا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ اب نسیان بھول جانا ہر انسان کی سرشت میں ہوتا ہے اور ارادے کی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور جب بھول چوک ہو جائے اور آپ کا تھوڑا سا ارادے میں کمزوری ہو جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ فوراً گلٹی محسوس ہوتا ہے، اللہ کیا کہ آجزی سے جھک جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر دیتا ہے، اور شیطان کا رویہ ٹوٹل اس سے فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آبا اس کی سرشت میں ابلیس کے نافرمانی تھی، اس کے اندر آکڑ تھی۔ اب یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، یعنی کہ جنت میں کھانے پینے لباس اور مسکن کی جو سہولتیں تھیں بغیر کسی محنت کے حاصل تھیں، اور جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان چاروں چیزوں کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور یہ جو چیزیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرے ہیں کہ آج ہم دنیا میں ان چار چیزوں کھانے کی، پینے کی، لباس اور رہائش کی، انہی چیزوں کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ آج اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزار لیں تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں فری آف کاسٹ بغیر کسی جدوجہد کے ہمیں ملیں گی۔ تو یہاں پہ یہ بتانا ضروری تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس محنت اور مشقت سے بچا کے گھر کی ملکہ کا اعزاز دیا ہے، اور یہ تمام بنیادی ضرورت کی فراہمی مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ آج کی جو عورت ہے، بس کیا کہیں کہ وومن رائٹس ان سب چیزوں میں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بہت زیادہ عزت دی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ شیطان کا پہلا وار آپ کے ڈریس پر ہوتا ہے، لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا پی لیا، ان کے سطر کھل گئے اور بحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانگنے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا اور اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی اور فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تم دونوں کون؟ ابلیس، شیطان اور انسان۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میرے طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی۔ یہاں بہت زبردست ایک بات کر رہے ہیں، فَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ پھر آگے کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ
عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا ونحشره یوم القیامت اعما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد سے روح گردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے رزق اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بے چینیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ہونے کے باوجود ایک کمی، ایک بے چینی، ایک عجیب سی ٹینشن سی برقرار رہتی ہے۔ تو یہاں پہ بہت بڑا اس کا مفہوم ہے کہ زندگی میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی تنگی کو دور کریں تو ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ آیت نمبر 43 وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا پھالتا تھا۔ جواب ملے گا اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو بھی بلا دیا جاتا۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے۔ بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے۔ کیا ان کی رابری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیری رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اس وقت عذاب آ چمٹتا۔ ان کی باتوں پہ صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہاں پہ تسبیح سے مراد نماز دی گئی ہے اور یہاں پہ 5 نمازوں کے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ نماز کے علاوہ اللہ کی تسبیح، تحمید، جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، مناجات، نوافل سب داخل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا ہم نے جو ان سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہے تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرا رب کا دیا وہ بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ اس سے مراد آخرت کا اجر و ثواب ہے جو دنیا کے مال اور اسباب سے بہت بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں باقی رہنے والا بھی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک کھری چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیسر و قصر کس طرح آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ باوجود اس کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ تم اب تک شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی آرام کی چیزیں دنیا میں دے دی گئیں، یعنی کہ آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری، اللہ انویسٹمنٹ بینک میں اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے امال اللہ تعالیٰ جمع کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود اس پہ جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، پس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون ہے اور کون راہ یافتہ ہے۔ جی الحمدللہ یہ ہمارا 16واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔